ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدتر اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنا چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسہ، احترام اور ادب کا پردہ ڈالے۔ عزت نفس کے سوا محبت بھی ایک ایسا جذبہ ہے جس کے مجروح کر دیے جانے پر انسان اپنے آپ کو حقیر جاننے لگتا ہے۔ اگر تم کسی آدمی کو خاموشی کو طول دیتے ہوئے اور لوگوں سے دور رہتے ہوئے دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ اسے حکمت عطا کی گئی ہے۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، گلہ کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندے کا گلہ ہو اور نہ بندوں کے سامنے خدا کا گلہ ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو، پھر یہ زندگی جنت ہی ہے۔ آپ اپنے خیال کی اصلاح کرو تو اسی کا نام فقیری ہو جاتا ہے۔ یہی آدمی پہنچا ہوا آدمی بن جاتا ہے، یہی آدمی بزرگ ہو جاتا ہے۔ اگر تانبے کے اندر سے کوڑا نکل جائے تو یہی سونا ہے۔ قابل غور بات، آپ اپنی طاقت اور اچھی لباس کے باوجود دشمن کے لیے ناقابل ذکر ہے، اور اپنی کمزوری کے باوجود دوست کے لیے قابل ذکر ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنا نہیں ہوتے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ جس کی شکل انسان والی ہے اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی معیشت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کرتا ہے، اور آپ کا طریقہ یہ ہو کہ بار بار توبہ کر لے۔ آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو، آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، گلہ کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندے کا گلہ ہو اور نہ بندے کے سامنے خدا کا گلہ ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو، پھر یہ زندگی جنت ہی ہے۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہے، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں، اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ مجھے اتنی تکلیف کربلا میں نہیں ہوئی جتنی کوپا والوں کے خاموشی رہنے پر ہوئی۔ کوپا ایک شہر کا نام نہیں بلکہ خاموش قوم کا نام ہے۔ جہاں بھی ظلم ہو اور لوگ خاموش رہے وہ کوفی ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے، اتنی ہی ضرورت ان کو بڑھاپے میں
ہماری ہوتی ہے۔ جو حالات ہے میرے ایک دن سدھر جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ میرے دل سے اتر جائیں گے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیے کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ کسی شخص سے اس حد تک محبت ہونا کہ اس کے گزر اور بیزاری کے باوجود اس سے جڑے رہنا، اور اندر ہی اردو مدینہ اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے اور شیئر کر دیے۔ شکریہ۔